اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناخن کاٹنے کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا ناخن کاٹنے کے آداب کیا ہیں، وہ آج ہم بیان کر دیجیے. ہمیں پہلے بتایا تھا کہ سیرت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سیرت عملی اور ایک سیرت علمی. سیرت علمی جو ہوتا ہے کہ عمومی طور پر آپ بیانات میں سنتے ہیں، سیرت کی وہ قسم جو آپ پیپر میں کتابوں میں پڑھتے ہیں. سیرت کی دوسری قسم جو ہم اپنی زندگی کے اوپر منتخب کرتے ہیں، ہمارے روزمرہ کی جو ضروریات ہیں، جو ہمارا کھانا پینا، ٹھیک ہے نا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ نکاح غم خوشی، اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں، یہ عملی سیرت کی قسم ہے. ٹھیک ہے، ناخن کاٹنے کا اچھا اس میں بھی ہم نے بالکل کیا کہتے ہیں نیچے لیول پر آ کر جو ہر بندے کی ضرورت ہے وہ ہم سیرت بیان کریں گے. پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عمومی طور پر ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے سیرت شاید بڑی بڑی باتیں کرنے کا نام ہے، حالانکہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. سیرت کا مطلب نہیں لمبی چوڑی تقریر کر لیں، نعرے لگا لیں، کوئی بڑا جلوس نکال لیں، یہ مطلب نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہر ایک چیز بیان کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے عزت شرف کی بات ہے اور ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے. ٹھیک ہے، ناخن کاٹنے کے بارے میں آداب. ٹھیک ہے، ہر جمعہ کو ناخن کاٹنا. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا شفا کا باعث ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنی ناگوار باتوں کی شکایت کی، اپنی ناگوار باتوں کی شکایت کی کہ یعنی خلاف معمول باتیں پیش آ جاتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کام صحیح، یعنی ہم دوسرے الفاظ میں 5 سے زیادہ کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مذاق بنایا اور کوئی بندش کچھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کوئی نہیں ہے، بس میں فلاں نے جادو کر دی اور بھائی اللہ کا نام ہے نماز تو پڑھو. عقیدہ ٹھیک تو نہیں ہوتا، تو نہ ہو گیا فلانا ہو گیا، تویز ہو گیا، تویز نکال کر بھائی نماز پڑھیں فرائض کی ادائیگی ہو، عقیدہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کو یقین نہیں ہوتا تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں نا. سیدہ عائشہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ ناگوار باتیں ہوتی ہیں. سیدہ عائشہ نے دیکھا اس کے ناخن بڑے ہوئے تھے. سیدہ عائشہ نے اسے کہا کہ ناخن کاٹ دیا کرو، جمعہ دن اگلے جمعہ تک ناگوار باتوں سے محفوظ رہو گے. سیدہ عائشہ نے کہا اپنا ناخن کاٹ لینا، اگلے جمعہ تک ناگوار باتوں سے محفوظ رہے گا. ناخن کاٹنے کے بارے میں مصنوع طریقے، ناخن کاٹ کر گندی جگہ، گندی کے بعد نالی وغیرہ میں پھینک دیے، ٹھیک نہیں. ادب کیا ہے، جمع کریں جو عمومی طور پر گند ہوتا ہے اس کو پھینکیں، اس کو آگے ٹرانک وغیرہ میں جیسے نالی میں پھینک دینا، یا جہاں کھانا پینا ہو اس جگہ پھینک دینا، کچن میں پھینکنے بعد لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس کمرے میں سوتے اس کمرے میں ناخن کاٹ کر، یہ ساری چیزیں آداب کے خلاف ہیں. اچھا، آپ سے سب ایک معمولی بھی ملتا ہے کہ کوئی اب ناخن کاٹنے جگہ کچی ہوتی ہے ایسے کاٹ کے تو بھٹی میں دفن کرنا، اگر ایسے ممکن ہو آسانی سے ایسے کاٹ دیں. آپ سب ایسے کا ناخن کاٹنے جگہ کچی ہوتی تھی نا، رات میں ایسے قرآن کا ناخن اس میں کیا کرتے تھے، دفن کر دیتے. ہمارا بات لوگوں نے بنائی اس کی دفن کرتے ہیں جادو نہ ہو، یہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات. یہ جو اگلی چپل ہے نا اپنی طرف سے وہ بڑھا لی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ طواف کر باقی سارے ٹھیک کر کے ہوتے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک. یہاں تک تو ٹھیک ہے، اگر بتا اپنی طرف سے جملہ پڑھا کر اللہ شریک تملک ما ملک، باقی سب کچھ تو کرتا ہے لیکن کچھ بندے ہیں نا جو تیرے بڑے قریبی ہیں ان سے تو کوئی نہ کچھ کروا دیتا ہے. یہ سب کچھ ضائع ہو جاتا تھا. تو ہمارے جیسے یہ حدیث ملتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ناخن کا کہتے دفن کرتے تھے. وہ اپنے چپل بیچ میں کیا جاتا ہے کہ جادو نہ ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معقول مبارک یہ تھا کہ جب بھی ناخن کاٹتے اس ترتیب کا لحاظ رکھتے، دائیں ہاتھ پہلے دائیں ہاتھ میں ناخن کاٹتے. اچھا جی، پھر یہاں سے شروع کرتے شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹتے. ٹھیک ہے نا، پھر ادھر جاتے، پھر یوں آخر میں انگوٹھے کا ناخن کاٹتے.
آپ سب کو ناخن کاٹنے میں معمول مبارک کیا تھا؟ آپ سب اس انگلی سے شروع کرتے ناخن کاٹنے، پھر اس کے، پھر اس کے، پھر اس کے، پھر اس کے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد بائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ اسی ترتیب سے، اچھا۔ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی جو پاؤں کی انگلی ہوتی ہے نا وہاں سے ناخن شروع کرتے ہیں، انگوٹھے پر جا کر ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بخاری شریف کے مشہور شارح ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخن کاٹنے کے بارے میں 8 طریقے ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے افضل طریقہ یہ ہے، پھر انہوں نے خلاصے نکالا کہ جیسے سہولت ہو ویسے ناخن کاٹ لیں۔ سنت کیا ہے، مسنون کیا ہے کہ ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے، ہفتے میں ایک دفعہ ناخن کاٹنے ہیں، ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے، اصل سنت یہ ہے۔ باقی اس کے ساتھ بھی جو ضمنی آداب ہیں کہ بائیں طرف سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس ترتیب سے ناخن کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقے نقل کرنے کے بعد دیکھا ہے سب سے افضل طریقہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں طرف پہ ناخن کاٹتے ہیں، پہلے شہادت کی انگلی، پھر ساتھ والی، پھر ساتھ والی، پھر ساتھ والی، آخر میں انگوٹھا۔ اور پاؤں میں ترتیب کیا کی، چھوٹی انگلی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، آخر میں انگوٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے بیٹے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ جی آپ ہمارے دوست ہیں، ان کے بیٹے کا نام تو عثمان ہے، آپ عثمان کو اللہ سے شفا عطا فرمائیں۔ کریم و رحیم اللہ جی آپ ہمیں آزمائش سے محفوظ فرما دیں۔ کریم و رحیم اللہ جی آپ نے بڑی نعمتیں دی، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا شکر ادا کرنا قبول فرمائیں، رحمت کے یا